أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کتاب التوحید کا 16واں باب ہے۔ کتاب التوحید وہ عظیم الشان کتاب جس کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، اور باب ہے باب الشفاعہ۔ یہ باب ہے شفاعت کے بارے میں۔ اس باب کا کیا تعلق ہے گزشتہ باب سے؟ گزشتہ باب میں اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تفسیر کی گئی کہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، اور یہ تھی سورہ سبا کی آیت نمبر 23 اور جو آیت اس سے پہلے ہے اس کو اور اس آیت کو ملائیں تو دونوں میں تذکرہ ہوا ہے شفاعت کا بھی، اور یہ تذکرہ اس آیت کے ابتدائی حصے میں ہوا ہے۔ آیت نمبر 23 جو گزشتہ باب کی تھی 23، اس کے پہلے حصے میں شفاعت کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ باب اسی شفاعت کے موضوع کے اوپر ہے۔ تو باب الشفاعہ، شفاعت کا باب، سفارش کے بارے میں باب۔ اور یہ باب بڑے ہی دھیان اور توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پہ جو امت میں شرک ہو رہا ہے وہ شفاعت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ وقول اللہ تعالی، یہ باب ہے شفاعت کے بارے میں اور اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ سورہ انعام آیت نمبر 51 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَنذِرْ، اور آپ وارننگ دیجئے، آپ ڈرائیے، آپ خبردار کیجئے، بِهِ، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ کس کو ڈرائیے، کس کو خبردار کیجئے؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، ان لوگوں کو جنہیں خوف رہتا ہے اس بات کا کہ انہیں ان کے رب کے ہاں جمع کیا جائے گا، انہیں ان کے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ یعنی کہ انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ آخرت کا ڈر ہے انہیں، آخرت کا خوف ہے انہیں آپ قرآن کریم کے ذریعے ڈرائیے۔ تو آپ ڈرائیے قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جنہیں خوف رہتا ہے، احساس رہتا ہے اس بات کا کہ انہیں ان کے رب کے ہاں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، حالت یہ ہوگی اس حال میں کہ ان کے لیے کوئی ولی، دوست نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا، من دونہ، اللہ کے علاوہ، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اس آیت میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اور گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ان کے بارے میں جن کا آخرت پہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اور جن کا رب پہ ایمان ہے۔ ان یحشروا الی ربہم، آخرت پہ بھی ایمان ہے، رب پہ بھی ایمان ہے، اور ڈرانا انہیں کس کے ذریعے ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کون ہوئے؟ اہل توحید ہوئے، اہل ایمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ، آپ ڈرائیے، خبردار کیجئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جنہیں اس بات کا احساس ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے کہ انہیں ان کے رب کے ہاں جمع کیا جائے گا، جبکہ وہاں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اور نہ ہی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت ہو سکے گی۔ ولا شفیع، ای ولا شفیع من دونہ، اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ مراد یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وقولہ،
اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں قل للہ شفاعت جمیعا، قل آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کیا کہ للہ، یہ لام کس لیے ہے؟ تملیغ کے لیے۔ اسلام کا معنی کون سا ہے؟ تملیغ کا، کہ ساری کی ساری شفاعت اللہ کی ملکیت ہے، ساری کی ساری شفاعت پہ میرے اللہ کا اختیار ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ شفاعت ہوگی۔ گزشتہ آیت میں شفاعت کا انکار تھا اور اس میں اس بات ہے۔ تو ایسی شفاعت نہیں ہو سکے گی جو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ہو۔ ہاں وہ شفاعت ہو سکے گی جس میں رب کی مرضی ہوگی، رب کا اختیار ہوگا، جس کا مالک اللہ ہوگا۔ تو یہ جو اس آیت کے مختصر سے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یہ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 44 اس سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوئیں؟ نمبر 1 پتہ چلا کہ شفاعت کی نوع ایک نہیں ہے، شفاعت کی کئی انواع ہیں، کئی اقسام ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ قل للہ شفاعت جمیعا، کہ ہر طرح کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، ہر طرح کی شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ یہ جتنی بھی شفاعت کی اقسام ہیں، جتنی بھی شفاعت کی انواع ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں، سب پہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ کوئی شفاعت کی قسم ایسی نہیں ہے جو کسی اور کے اختیار میں ہو۔ شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کا اختیار اس پہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اختیار کے بغیر شفاعت ہو سکے۔ تیسرے نمبر پہ اس ایسے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب ہر طرح کی شفاعت کا مالک اللہ ہے تو شفاعت کے لیے رابطہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ شفاعت برحق ہے، لیکن آج کے مسلمان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ شفاعت کے لیے غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، قبر والوں سے دعائیں کرتا ہے کہ یہ میری شفاعت کریں گے، جب کہ رابطہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ سے، کہ یا اللہ مجھے ان میں شامل کر لے جن کی کوئی نہ کوئی شفاعت ہو جائے گی اور کام بن جائے گا۔ کیونکہ شفاعت میں مرضی کس کی چلنی ہے؟ اللہ کی۔ شفاعت کرنے والا وہ ہوگا جو اللہ کی مرضی سے شفاعت کرے گا، اللہ کی اجازت سے، اور جس کے بارے میں شفاعت کی جائے گی یہ بھی وہی ہوگا جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، جس کے بارے میں اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو اس آیت نے پیغام کیا دیا مشرکین کو، کفار کو، کہ تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی، حالانکہ تم شفاعت کے نام پہ غیر اللہ کو پکارتے ہو، غیر اللہ کے لیے بکرے ذبح کرتے ہو کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا مشرک کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں، بالکل۔ وقولہ، اس باب کی آیت نمبر 3، اور یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 255 من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ آیت الکرسی کا حصہ ہے۔ آیت الکرسی تقریباً سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن کاش اس کے معنی و مفہوم پہ غور کریں تو پھر شرک سے بعد آ جائیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آیت الکرسی بھی پڑھی جا رہی ہے اور شرک بھی بڑھ چڑھ کر کیا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، کلمہ توحید پڑھا جا رہا ہے، اور بڑھ چڑھ کر شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ لا الہ کے معنی و مفہوم پہ توجہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے، یہ آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 255، آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، 255۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے 254، 254۔ اس میں شفاعت کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ لیکن کب خرچ کرو؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ،
اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو جس دن کوئی بے نہیں ہو سکے گی، کوئی نیکیاں نہیں خرید سکو گے، کوئی گناہ نہیں بیچ سکو گے، عذاب سے بچنے کے لیے پیسے کام نہیں آئیں گے، ولا خلا، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفا، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی۔ مکمل طور پہ انکار کر دیا گیا۔ تو یہ شفاعت جس کا انکار کیا گیا ہے، یہ کون سی شفاعت ہے؟ جو اللہ کے اذن کے بغیر ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر ہو۔ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ دنیا میں ایسی شفاعت چل جاتی ہے، ایک وزیر ایک کام نہیں کرنا چاہتا، ایک مجرم کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن فون آتے ہیں، چھوڑنا پڑتا ہے۔ جج ایمانداری سے ایک کیس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن فون آتے ہیں، سفارشیں آتی ہیں، ہمت ہار جاتا ہے، اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دیں جس کو معاف کرنا نہ چاہتے ہوں، صرف اس لیے کہ کسی نے شفاعت کر دی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا اللہ کے ہاں۔ یہ غلط فہمی کاش لوگوں کی دور ہو جائے۔ اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائے تو لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے۔ لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ ہم بابا جی کا عرس منائیں گے، بابا جی کی قبر پہ چادر چڑھائیں گے، اور بابا جی کے عرس کے موقع پہ بکرا دیں گے، دیگ تقسیم کریں گے۔ تو بابا جی کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کا موقع دیں گے تو بابا جی نے کہہ دینا کہ یا اللہ میں ایسے داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے مریدوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ انہیں میرے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا۔ اور ایسی گفتگو کرنے والے وہ بیوقوف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، اس شہنشاہ کے مقام کو نہیں جانتے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ دنیا والا معاملہ ہے کہ یہاں ہڑتال چل جائے گی، بائیکاٹ کام آ جائے گا۔ اللہ کے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جب لوگ میدان حشر میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے تو ہر نبی کیا کہہ رہا ہوگا؟ اذهبوا الى غیری نفسی نفسی ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ بھائی مجھ میں تو شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ کسی اور کے پاس جاؤ، آج رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں رب نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ انبیاء کرام کو ہمت نہیں ہو رہی اور آپ کے پیر صاحب ہٹ کر بیٹھ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے جب شفاعت کی تھی اپنے بیٹے کی، کیا ہوا تھا؟ اللہ نے مانی تھی؟ اللہ نے عظیم نبی جناب نوح علیہ السلام کی شفاعت کو ریجیکٹ کیا، اس عظیم نبی کی شفاعت کو ریجیکٹ کیا جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر 950 سال لگا دیے تھے۔ یہ 950 سال اللہ کی عبادت میں گزرے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزرے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرنے میں گزرے ہیں، شرک سے منع کرنے میں گزرے ہیں، مشرکین کا مذاق برداشت کرنے میں گزرے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت کو قبول نہیں کیا۔ اور معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کو معافی مانگنا پڑی۔ کس چیز پہ؟ یہ شفاعت کرنے پہ، کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، 12واں سپارہ ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، میں تو نقصان میں رہوں گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پچھلی آیت میں شفاعت کا انکار کرنے کے بعد، نفی کرنے کے بعد، وہاں پہ انکار تھا پھر کون سی شفاعت کا؟ جو بغیر اجازت کے ہو۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے الذی جو یشفع شفاعت کرے عندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی ہاں شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے؟ انداز دیکھیے شہنشاہ کا، یہ شہنشاہوں والا انداز ہے۔ کون ہے؟ ان کے کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ بلکہ سورہ نبا پڑھیں آپ،
تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا رعب ہوگا، کس قدر دبدبا ہوگا، کتنی ہیبت ہوگی کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرشتے کھڑے ہیں، جبریل کھڑے ہیں، صفیں بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کوئی کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اللہ کلام کرنے کی اجازت دے. اور وقال صوابا، اور گفتگو میں بات کون سی کرے؟ درست کرے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. اس کے بعد سورہ نجم آیت نمبر 26 وقولہ وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. اور کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں. آسمانوں میں ہونے کے باوجود، اللہ کے قریب ہونے کے باوجود، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہونے کے باوجود، صورتحال یہ ہے کہ لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی. اگر آپ کو اپنے ولی کی عبادت پہ فخر اور ناز ہے تو فرشتوں کی طرف دیکھ لیں. آپ کے ولی عبادت کرنے میں فرشتوں سے آگے نہیں ہے. فرمایا ان کی شفاعت شیئن، کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی. الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے. ہاں اللہ اجازت دے ان کو شفاعت کرنے کی، پھر فائدہ ہوگا. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء، جب اللہ اجازت دے، لمن یشاء، جس کے حق میں چاہے. شفاعت کرنے والا وہ جس کو اللہ اجازت دیں کہ جس پہ اللہ راضی ہو کہ یہ شفاعت کر سکتا ہے، اور جس کے بارے میں شفاعت کی جائے یہ بھی وہ ہو جس پہ اللہ راضی ہو. لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ چاہے اور جس پہ اللہ راضی ہو. اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا پھر کہ جس پہ اللہ راضی ہیں تو اس کے لیے شفاعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو اللہ راضی ہے اس کے اوپر پہلے ہی. نہیں تو جواب بھی تو آپ ہی نے دینا ہے. میرے سوال کی آپ نے تائید کی ہے، لیکن میں نے تو جواب بھی آپ سے لینا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ راضی ہیں کہ اس کے لیے شفاعت کی جائے. مکمل رضا اس کو ابھی نہیں ملی. اس بات پہ اللہ راضی ہے کہ اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے. مکمل رضا کب ملے گی؟ جب جنت میں پہنچ جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں کو چیز چاہیے، کہیں گے سب کچھ اللہ تو نے دے دیا ہے، کوئی نعمت باقی نہیں رہی. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نعمت باقی رہ گئی ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی ورضوان من اللہ اکبر، کہ میں تم پہ راضی ہو چکا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہاں پہ اللہ راضی ہوں گے کہ راضی ہوں گے اس بات پہ کہ اس کے لیے شفاعت کی جا سکتی ہے. ورنہ جن کے لیے شفاعت ہونی ہے وہ سب کون ہوں گے؟ مجرم ہوں گے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے. لیکن ہوں گے کون؟ اہل توحید. وقولی، آج کے باب کی آیت نمبر 5، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. قل، آپ کہہ دیں. یہ وہ آیت نمبر 22 سورہ سبا کی، اور آیت نمبر 23، کیونکہ آخر میں کیا لکھا ہے؟ الآیتین، دونوں آیتیں. اور انہی دو آیتوں کے اوپر پچھلے درس میں بھی گفتگو ہوئی تھی. تو قل، آپ کہہ دیں، ادعو، تم دعا کرو، تم پکارو، الذین زعمتم من دون اللہ، ان کو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ گمان کر رکھا ہے. کیا گمان کر رکھا ہے؟ میرا شریک گمان کر رکھا ہے. جن کو تم نے عبادت کے لائق گمان کر رکھا ہے، پکارو ان کو. تو کیا یہ پکارنے کی، دعا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ نہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ پکار کر دیکھ لو کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو قل،
کہہ دیجئے ادعو، تم پکارو، تم دعا کرو ان سے جن کو تم نے اللہ کے علاوہ گمان کر رکھا ہے۔ کیا گمان کر رکھا ہے؟ معبود یا اللہ کا شریک۔ لا یملکون مثقال ذرہ، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے، تمہاری درخواست کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں و زمین میں ایک ذرہ کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کون جی ذرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب صبح 9-10 بجے آپ کے روشن دان سے، کھڑکی سے دھوپ آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہو تو اس دھوپ میں دیکھا کریں ذرات، پکڑنا چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے، اتنے باریک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، فرمایا یہ سارے کے سارے آسمانوں زمین میں ایک ذرے کے برابر کس چیز کے مالک نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، اور نہ ہی ان کی آسمانوں زمین میں کسی قسم کی کوئی شراکت ہے۔ پہلے کہا کہ یہ مستقل طور پہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آپ کہیں گے ہم تو مالک ہیں جی، میرا گھر ہے جی، میری گاڑی ہے جی، میری بڑی زمینیں ہیں، میں تو ان کا مالک ہوں۔ بھئی کیا مالک ہیں آپ؟ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے یہ چیز تو تب بھی موجود تھی، مالک کوئی اور تھا، کل آپ نے فوت ہو جانا پھر مالک کوئی اور ہوگا، آپ کیا مالک ہیں؟ دوسرے نمبر پہ کبھی بھی کوئی بدماش آ کے آپ کو نکال کے اس پہ قبضہ کر سکتا ہے، آپ کو خود وہ چیز بیچنا پڑ سکتی ہے، آپ کی چیز گاڑی وغیرہ چوری ہو سکتی ہے، کیا مالک ہیں آپ؟ حقیقی معنوں میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اور فرمایا ان کی آسمان و زمین کی کسی چیز کی ملکیت میں شراکت بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی من ظہیر کوئی مددگار ہے، لہو اللہ تعالیٰ کا، منہم ان میں سے، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا تعاون کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کے تعاون کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ضرورت ہے نہ یہ تعاون کرنے کے قابل ہیں، یہ تو خود اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر پانی کے قطرہ نہیں پی سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر زندگی کا ایک سانس نہیں لے سکتے۔ تو نہ یہ مالک، نہ مالک کے پارٹنر، نہ مالک کے مددگار۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ اچھا اب پھر ان کو کیوں پکارا جائے، کیوں سجدے کیے جائیں، کیوں رکوع کیے جائیں، کیوں ان کے نام پہ بکرے ذبح کیے جائیں؟ بے وقوفی ہے۔ جو کسی اختیار کے مالک نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، بلکہ وہ محتاج ہیں آپ کی دعاؤں کے۔ وہ محتاج تھے جب وہ فوت ہوئے آپ کی طرف سے غسل کے، وہ محتاج تھے آپ کی طرف سے نماز جنازہ کے، وہ محتاج تھے اس بات کے کہ آپ ان کو کفن پہنائیں، محتاج تھے کہ آپ ان کو دفن کریں، محتاج تھے کہ آپ ان کی قبر پہ مٹی ڈالیں، اور آپ نے ان کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم کہنا شروع کر دیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جن کو ہم پکارتے ہیں، ہم مانتے ہیں وہ مالک نہیں ہیں، کس چیز کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کے شریک بھی نہیں ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے مددگار بھی نہیں، ہم نے مان لیا جی۔ لیکن ایک بات ہے، شفاعت تو کر سکتے ہیں، شفاعت تو کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے ہاں شفاعت کام نہیں آتی، فائدہ نہیں دیتی، مگر اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا وہ ہو جس کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دیں، دوسرے نمبر پہ جس کے بارے میں شفاعت کی جائے یہ وہ ہو جس کے حق میں اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دیں۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قال ابو العباس،
ابو العباس کہتے ہیں. کون ابو العباس جی؟ شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم المعروف بابن تیمیہ. تو یہ ہیں ابو العباس. امام ابن تیمیہ بہت بڑے امام، جنہوں نے توحید کے لیے بڑا کام کیا، شرک و بدعات کے خلاف بڑا کام کیا، رافضیت کے خلاف بڑا کام کیا، عیسائیت کے خلاف کام کیا، اور وہ لوگ جو اپنے عقلی اصولوں کو قرآن و حدیث کی نصوص پہ ترجیح دیتے تھے ان کے خلاف کام کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر بڑے شعبے میں انہوں نے کام کیا اور کتابیں لکھی ہیں. اور صرف کتابیں لکھنے پہ اکتفا نہیں کیا، ایسے عظیم شاگرد تیار کر کے گئے ہیں جنہوں نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. امام ابن القیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، امام ابن کثیر ان کے شاگرد ہیں، امام ذہبی ان کے شاگرد ہیں، اور ایک اور بڑے امام تھے ابن ناصر الدین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں. یہ شاگرد ان کے معمولی نہیں ہیں، وہ ہیں جو امام ہیں. تو یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں نفى اللہ عما سواہ کل ما يتعلق به المشرکون. اللہ نے نفی کی ہے کہاں پہ؟ ان دو آیتوں میں. کون سی دو آیتیں؟ یہ سورہ سبا کی دو آیتیں، آیت نمبر 22 اور 23، 22 23. اللہ نے نفی کی ہے ان دو آیتوں میں عما سواہ، ان کی جو اللہ کے علاوہ ہیں. کل ما يتعلق به المشرکون، اللہ نے نفی کی ہے ہر اس چیز کی جس سے جڑتے ہیں مشرک، جس سے تعلق قائم کرتے ہیں کون؟ مشرک. اس کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل اب آگے آ رہی ہے. یہ چار چیزیں. فَنَفَىٰ أَن يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِّنْهُ. اللہ نے نفی کی ہے اس بات کی کہ غیر اللہ کے لیے کیا ہو، کوئی ملکیت ہو. غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک ہو، اللہ نے اس کی نفی کر دی ہے. او قسط منہ، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہو کہ اس کا ایک حصہ ہو، منہ اس میں سے، ملکیت میں سے. نہ کسی کی کوئی چیز ملکیت، نہ کوئی کسی چیز کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا شریک. او یکون عونا للہ، اللہ نے اس کی بھی نفی کی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہو، اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں. ولم یبق الا الشفاعہ، جب ان تین چیزوں کی نفی ہو گئی تو باقی کوئی چیز نہ رہی سوائے کس کے؟ شفاعت کے. یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اسی لیے کی جا سکتی ہے کہ وہ مالک ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں. تو اللہ نے کہا کوئی اختیار نہیں میرے علاوہ کسی کے پاس. یا عبادت اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ مکمل اختیار تو نہیں رکھتا، لیکن کچھ چیزوں کے اختیارات میں اس کا حصہ ہے، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی، کوئی حصہ بھی نہیں ہے کسی کا. پھر یہ ممکن تھا کہ اللہ کے مددگار ہوں، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی، میرا کوئی مددگار نہیں ہے. باقی کیا رہے گا پھر؟ شفاعت، کہ ہو سکتا ہے ان کی شفاعت اللہ سنتے ہوں، ان کی بات اللہ مان لیتے ہوں. فبینا، تو اللہ نے وعدے کر دیا. یہ کون گفتگو کر رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ. اور وضاحت کس کی کر رہے ہیں؟ انہی دو آیتوں کی جو بھی ہم نے پڑھی ہیں. فبینا، تو وعدے کر دیا امام ابن تیمیہ نے کہ انہا، کہ بے شک یہ لا تنفع، نہیں فائدہ دے گی. یہ کیا؟ یہ شفاعت نہیں فائدہ دے گی الا لمن اذن له الرب، مگر اسے جس کے لیے رب اجازت دے، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 28 میں 28 میں، ولا یشفعون، اور یہ فرشتے شفاعت نہیں کرتے الا لمن ارتضی، مگر اس کے حق میں جس پہ اللہ کیا ہو؟ راضی ہو. فہذہ الشفاعہ التی یظنها المشرکون، پس یہ شفاعت جس کا اعتقاد رکھتے تھے مشرک، جس کا عقیدہ کون رکھتے تھے؟ مشرک. ہی منتفیۃ یوم القیامہ،
یہ قیامت کے دن معدوم ہوگی، غیر موجود ہوگی، اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ کما نفاہ القرآن، جیسا کہ اس کی نفی کی ہے کس نے؟ قرآن نے۔ وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ انہ یأتی، کہ بے شک آپ آئیں گے، کب؟ قیامت کے دن، جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، میدان حشر کی گرمی سے گھبرائے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تب آئیں گے مختلف انبیاء کرام کے پاس، شفاعت کے لیے رابطہ کریں گے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب شفاعت کرنے سے مدد کر لیں گے۔ پھر لوگ آئیں گے ہمارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، تو کیا آتے ہی شفاعت کریں گے؟ نہیں، انہ یاتی، آپ آئیں گے، فیسجد لربہ، تو اپنے رب کے لیے سجدہ کریں گے، اور یہ سجدہ 1 منٹ کا ہوگا، طویل ترین سجدہ۔ وَيَحْمَدُهُ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں تب میں سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا میں وہ الفاظ کہوں گا جن کا مجھے اب علم نہیں ہے، تب میرا رب مجھے سکھائے گا۔ لا يبدأ بالشفاعة اولا، آپ اغاز ہی میں شفاعت سے ابتدا نہیں کریں گے، آپ سب سے پہلے شفاعت سے آغاز نہیں کریں گے۔ آغاز کس سے کریں گے؟ سجدے سے، اللہ کی حمد و ثنا سے۔ ثم یقال لہ، پھر آپ سے کہا جائے گا ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، وقل یسمع، بات کریں، یسمع، آپ کی بات سنی جائے گی، وسل، مانگیے، سوال کیجئے، توطا، آپ کا مانگا ہوا آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اور نمبر ہے بخاری شریف میں اس کا 4476، 4476، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے، نمبر ہے وہاں پہ 193، 193، اور راوی ہیں حدیث کے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ اب تک گفتگو کون کر رہے تھے ہمارے ساتھ؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ وقال له ابو ہریرہ، اور آپ سے ابو ہریرہ نے کہا تھا، ابو ہریرہ مشہور و معروف صحابی ہیں، کس سے کہا تھا انہوں نے؟ نبی علیہ السلام سے، کہ من اسعد الناس بشفاعتک، آپ کی شفاعت کے معاملے میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا؟ یہ سعادت کس کو ملے گی؟ سب سے زیادہ اس سعادت کا حقدار کون ہوگا؟ قال، تو آپ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، خالصا من قلبہ، خلوص دل سے کہا۔ کیا مطلب؟ منافقین کی طرح نہیں، منافقین کے دل میں کیا تھا؟ کفر، اور زبان سے کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خلوص دل سے کہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ زبان سے بھی کہنا ہے، اور عملی طور پہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور غیر اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں، غیر اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ اور غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، جبکہ ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 199، 199۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کرنے کا موقع دیا ہے جو لازمی طور پہ کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔
فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اس دعا کو کرنے میں کیا کی؟ جلدی کی، کر چکے سارے نبی وہ دعا کر چکے، وہ گولڈن دعا جو ہے ہر نبی کر چکا۔ وَإِنِّي اختبأت دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، جبکہ میں نے اپنی دعا کو کیا کر لیا ہے؟ محفوظ کر لیا ہے، سٹور کر لیا ہے۔ کیا کروں گا؟ میں اپنی اس دعا کو اس وقت کروں گا جب میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرنا چاہوں گا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا تو میری دعا ملے گی، لگے گی کس کو؟ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو بھی میری امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو۔ اس کا مطلب لا الہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور شریک کرتے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کی شفاعت ان کے لیے ہیں جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ کے تقاضوں کو پورا کیا، شرک سے دور رہے۔ فتلک الشفاعۃ، یہ حدیث ذکر کی ہے جو ابھی امام صاحب نے، یہ بخاری شریف کی ہے، نمبر ہے اس کا 99 اسعد الناس بشفاعتی کا، آپ کی شفاعت پانے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی ہے اور نمبر کیا ہے؟ 99۔ امام صاحب یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ شفاعت جو ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے کن کے لیے ہوگی؟ اہل اخلاص کے لیے، اہل توحید کے لیے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، یہ شفاعت اس کے لیے نہیں ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا۔ کس چیز میں؟ عبادت میں، دعا میں، جانور ذبح کرنے میں، سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں۔ وَحَقِیقَتُهُ، اور اس کی حقیقت کس کی؟ شفاعت کی۔ کچھ نسخوں میں ہے وَحَقِیقَتُهَا، تو شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ غلط فہمی ہماری ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہم میں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا دیگر انبیاء کرام کی شفاعت قبول کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ بتانا چاہتے ہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے تقویۃ الایمان، اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جو شفاعتیں چلتی ہیں ان میں سے ایک ہے شفاعت وجاہت اثر و رسوخ والی شفاعت۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چور کو لایا گیا بادشاہ کے پاس، اور وقت کے بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن یہ چور جب لایا گیا، بادشاہ نے اس کی فائل پڑھی، اس کا ریکارڈ دیکھا تو پتہ چلا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، کبھی اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور اس کی زندگی اچھے کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ غلطی کر بیٹھا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے، معذرت میں اس کو آگے پیچھے کر دیا، دوبارہ سے بیان کروں گا۔ شفاعت وجاہت کیا کہ چور کو لایا گیا اور بادشاہ اس کو سزا دینا چاہتا ہے، اس کی فائل دیکھی، ریکارڈ دیکھا، بادشاہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، اس نے آرڈر دے دیا، لیکن سپہ سالار فوج کے سربراہ کھڑے ہو گئے، جی کہا نہیں بادشاہ اس کو معاف کر دیں۔ اب بادشاہ دلی طور پہ کیا اس کو معاف کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس فوج کے سربراہ کی بات نہ مانی تو کام خراب ہو جائے گا، میری اپنی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی، میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ شفاعت مان رہا ہے جو حقیقت میں شفاعت ہے نہیں، نہ ہمیں دیا ہوا شفاعت کا، حقیقت میں تو وارننگ ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ وارننگ ہے، دھمکی ہے۔ تو بادشاہ کو، وزیر اعظم صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی
یہ شفاعت قبول کرنا پڑتی ہے، یہ ہے شفاعت وجاہت۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کا ڈر نہیں، نہ کسی فرشتے کا، نہ جن کا، نہ نبی کا، نہ ولی کا۔ اور دوسری ہوتی ہے شفاعت محبت۔ وہ کیا کہ چور کو لایا گیا، بادشاہ نے چور کی فائل پڑھی، ریکارڈ پڑھا، اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، بہت بڑا مجرم ہے یہ۔ لیکن بادشاہ کے پاس پہنچ گئی بادشاہ کی بیگم ملکہ، یا بادشاہ کی بیٹی شہزادی، یا بیٹا شہزادہ، کیونکہ بادشاہ یہ شہزادے شہزادی تک پہنچ چکے ہیں۔ کون؟ اس چور کے خاندان والے، انہوں نے رابطے قائم کر لیے ہیں۔ اب وہ شفاعت کر رہے ہیں، بیگم کر رہی ہے، یا بیٹی کر رہی ہے، بیٹا کر رہا ہے۔ بادشاہ چور کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن چھوڑنے پہ مجبور ہے۔ بیگم کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، کوئی اقتدار کے جانے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہوگا، گھر کا ماحول خراب ہوگا، میری بیٹی روٹھ جائے گی، بیٹا روٹھ جائے گا، تو محبت کے ہاتھوں بات ماننے پہ مجبور ہے۔ کس کے ہاتھوں؟ محبت کے ہاتھوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی مجبوری ہو۔ اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں جو اللہ کی کیا ہو؟ مجبوری ہو۔ یہاں تو نوح علیہ السلام شفاعت کرنے کے بعد معافیاں مانگ رہے ہیں، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے ہاں کون سی شفاعت ہے کہ بادشاہ کے پاس چور لایا گیا، بادشاہ نے اس کی فائل پڑھی، ریکارڈ دیکھا، پتہ چلا آدمی کلین ہے، اس سے پہلے اس سے جرائم سرزد ہونے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے۔ اب اس کو بادشاہ خود معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ چاہتا ہے کہ میرا جو آئین اور قانون ہے اس کی ہیبت برقرار رہے۔ اب وہ کہتا ہے چلو کسی کو شفاعت کا موقع دیتا ہوں، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، سب کے سامنے میں اس کی شفاعت مانوں گا، چلو اس کو بھی عزت مل جائے گی۔ تو اب بادشاہ کسی وزیر کو اشارہ کرتا ہے تو وزیر اٹھ کے شفاعت کرتا ہے، بادشاہ معاف کر دیتا ہے، چور کا بھی فائدہ ہو گیا، وزیر کا بھی فائدہ ہو گیا، اس کی بھی ایک جناب پورے ملک میں یہ بات دھوم گئی کہ بادشاہ جو کبھی کسی کی نہیں مانتا اس کی مان لی ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ والی شفاعت چلے گی، ان کے الشفاعہ بالاذن، کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت۔ اللہ خود چاہتے ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے، تو وہاں پہ اللہ موقع دیں گے شفاعت کرنے کا انبیاء کرام کو علیہم الصلوۃ والسلام، جبریل علیہ السلام کو، فرشتوں کو، اور اپنے مومن ولیوں، مومن بندوں کو۔ یہ شفاعت برحق ہے، لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب لوگ یہ باتیں سن کے اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے جڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کن کے ساتھ؟ ان پیروں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ چلو جی نبی کی قبر پہ جا کے یہ کرو یہ کرو، نبی خوش ہوگا تو شفاعت ہو جائے گی۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو فوت ہو گیا وہ تمہاری آواز نہیں سنتا، جو قبر میں چلا گیا تمہاری آواز نہیں سنتا۔ وہ من دعائم غافل، تمہاری دعا سے غافل بے خبر ہے، لا علم ہے۔ تو رابطے کس سے رکھنے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے رابطے رکھیں، پھر اللہ جس کو چاہے گا آپ کے حق میں کھڑا کر دے گا شفاعت کے لیے۔ اور اللہ سے رابطے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ شفاعت کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ہاں وہ شفاعت کی ضرورت پیش آئے گی جو میدان حشر میں ہے، یا جنت میں داخل ہوتے وقت شفاعت کا دروازہ کھولا جائے، ورنہ کتنے ہی ایسے خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں وہ حقیقت شفاعت کا مفہوم کیا ہے، شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ان اللہ سبحانہ هو الذی تفضل علی اہل الاخلاص، کہ اللہ تعالی ہی فضل فرمائیں گے اہل اخلاص پہ، اہل توحید پہ۔ تو شفاعت کسی کا حق نہیں ہے، نہ شفاعت کرنے والے کا، سفارش کرنے والے کا حق، نہ جس کے حق میں شفاعت کی جائے اس کا، کہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل و کرم، بس اللہ کی مہربانی اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہ فضل فرمائیں گے اہل اخلاص پہ، اہل توحید پہ، فیغفر لہم، چنانچہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے، بواسطۃ دعاء من اذن له ان یشفع، اس کی دعا کے واسطے سے جس کو اللہ اجازت دیں گے کہ وہ شفاعت کرے۔ دعا سے مراد بھی یہاں پہ کیا ہے؟ شفاعت، ان کے اس کی شفاعت کے واسطے سے جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے۔ لیکرمہ،
تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں. کس کو؟ آگے وینال مقام محمود کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مراد اللہ کے نبی ہیں. لیکرمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو عزت دیں. وینال، اور تاکہ آپ حاصل کر سکیں المقام المحمود. کون سا مقام؟ مقام محمود. مقام محمود کسے کہتے ہیں جی؟ وہ مقام جس کی تعریف کی جائے. وہ مقام جس کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے. قرآن کریم میں اس بارے میں آیت آتی ہے. کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائد فرمائے گا. اور پھر حدیث ہے بخاری شریف کی نمبر ہے 614 کہ جو اذان کے الفاظ سنیں اور ان کا جواب دے اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، یہ والی پوری دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے حق میں نبی علیہ السلام کی شفاعت کو حلال کر دیں گے، اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی. تو اس دعا میں کیا کہا گیا ہے؟ اذان کے بعد کیا دعا کریں گے آپ؟ اے اللہ، یہ جو ابھی اذان ہوئی ہے اس کے مالک، اور جو بھی نماز قائم ہونے والی ہے اس کے مالک، دعا میری یہ ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو کیا دینا؟ مقام وسیلہ بھی دینا. جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ، یہ دنیا والا وسیلہ نہیں، مقام وسیلہ دینا، اور آپ کو سب پہ فضیلت دینا، اور آپ کو مقام محمود پہ فائز کرنا. اچھا دیکھیں یہاں پہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی امتی کے لیے کہ امتی نبی کے لیے کر رہا ہے؟ امتی اپنے نبی کے لیے دعا کر رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور ہم نے شفاعت کو کیا بنا کے رکھ دیا ہے. یہاں پہ امتی دعا کر رہا ہے اپنے نبی کے لیے. تو بہرحال یہ ہے مقام محمود. تذکرہ اس کا قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا. اور مراد اس مقام محمود سے کیا؟ شفاعت عظمیٰ. وہی جو بھی حدیث پڑھی ہم نے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے، اور آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے، اور اللہ کی حمد و ثنا کے وہ الفاظ کہیں گے جو تب آپ کو سکھائے جائیں گے. پھر آپ سے کہا جائے گا بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت، یہ صرف اللہ کے نبی کر سکیں گے، کوئی اور نہیں کر سکے گا. شفاعت کی کئی اقسام ہیں، کچھ اقسام خاص ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ. ان میں سے ایک کیا؟ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، اور یہ ہے مقام محمود. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مقام محمود کے بارے میں ہمارے وہ بھائی جو نبی علیہ السلام کی ذات میں غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے عرش پہ بٹھائیں گے. روز قیامت اللہ تعالیٰ بولیے اپنے نبی کو اپنے عرش پہ بٹھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے وہ ہیں جو اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے کے ویسے ہی منکر ہیں. یعنی کہ اگر ویسے ہم ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے ذاتی طور پہ، اللہ سب سے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، تو وہ یہ عقیدہ مانتے ہی نہیں. لیکن اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے، اس میں غلو کرتے ہوئے اس حد تک آگے چلے گئے کہ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے عرش پہ بٹھائے گا، اپنے ساتھ بٹھائے گا. جبکہ اس معاملے میں جس روایت پہ اعتماد کرتے ہیں وہ منکر قسم کی روایت ہے، ضعیف روایت ہے. امام ذہبی نے بیان کیا، یہ وعدے کیا ہے. تو مقام محمود سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے جی شفاعت کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ اہل توحید پہ فضل کرنا چاہیں گے، چنانچہ شفاعت کا موقع دیں گے نبی علیہ السلام کو تاکہ آپ کو مقام محمود مل سکے، قابل تعریف مقام مل سکے. فالشفاعہ التی نفاها القرآن ما کان فیہا شرک، تو وہ شفاعت جس کی قرآن نے نفی کی ہے یہ وہ ہے جس میں کیا ہو؟ شرک ہو. تو قرآن کریم میں کہیں پہ شفاعت کی نفی آئی ہے تو کہہ رہے ہیں یہ وہ شفاعت ہے جس میں کیا ہو؟ شرک ہو. اگر
مشرک کے حق میں شفاعت ہوگی تو یہ وہ شفاعت ہے جس کی نفی آئی کہ یہ شفاعت نہیں چلے گی، یہ شفاعت نہیں ہوگی۔ وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا ہے کس کا؟ الشفاعہ بِإِذْنِهِ کا، اس شفاعت کا جو اللہ کی اجازت سے ہوگی اس کا اللہ نے اس بات کیا ہے، اور شرک والی شفاعت کا اللہ نے انکار کیا، اس کی نفی کی ہے۔ تو ایک شفاعت کی اللہ نے نفی کی ہے، دوسری شفاعت کا اللہ نے کیا اس بات کیا ہے۔ تو نفی والی شفاعت کون سی ہوئی؟ جس میں کیا ہو؟ شرک ہو۔ اور وہ شفاعت جس کا اس بات ہے، جس کو مانا گیا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ کی اذن سے ہو۔ تو اللہ نے اس بات کیا ہے الشفاعہ بالاذن کا فی مواضع، متعدد مقامات پہ، مواضع موضع ان کی جگہ ہے، کئی مقامات پہ، قرآن کریم میں کئی مقامات پہ۔ وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً وعدے کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہا، کہ یہ شفاعت جو ہے کون سی؟ الشفاعہ بالاذن، وہ شفاعت جو اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ یہ شفاعت اللہ کے نبی نے وعدے کیا کہ لا تکونو، یہ نہیں ہوگی الا لاہل التوحید والاخلاص، مگر اہل توحید کے لیے اور اہل اخلاص کے لیے۔ انتہا کلام ہو، لو جی اب جا کے گفتگو ختم ہوئی ہے کس کی؟ امام ابن تیمیہ کی۔ امام ابن تیمیہ کی گفتگو اب جا کر ختم ہوئی ہے۔ اچھا، یہ گفتگو کہاں پہ ملے گی ہمیں؟ امام صاحب کی کتابوں میں۔ کون سی کتاب؟ امام ابن تیمیہ کی کون سی کتاب میں ملے گی؟ مجموع الفتاوی میں 7ویں جلد اور صفحہ 77-78، والیوم کیا ہو گیا جی 7 اور پیج 77 اور 78۔ اور یہی گفتگو ملے گی ان کی کتاب الایمان الکبیر، اس کا صفحہ نمبر 75 75۔ تو یہ بڑی قیمتی گفتگو ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو کس کی تھی؟ امام ابن تیمیہ، اور اس کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اب آئیے مسائل کی طرف۔ فیہ مسائل، اس باب میں کئی مسائل ہیں۔ الاولی تفسیر الآیات، پہلا مسئلہ جو ہے کئی آیات کی تفسیر ہوئی، اور واقعی بہت سی آیات کی تفسیر ہوئی آج تو، 1 2 3 4 5 6 آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ صفت الشفاعت المنفیہ، بیان ہوا ہے اس شفاعت کا جس کی قرآن کریم میں نفی آئی ہے۔ تو کون سی شفاعت ہے جس کی نفی آئی ہے؟ شرک والی، یا وہ شفاعت جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو؟ الثالثہ صفت الشفاعت المثبتہ، بیان ہوا ہے اس شفاعت کا جس کا اس بات آیا ہے۔ تو کون سی شفاعت کا اس بات آیا؟ وہ شفاعت جو اللہ کی اجازت سے ہو، اور یہ ان کے حق میں ہوگی جو اہل توحید ہوں گے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ ذکر الشفاعت الکبریٰ، سب سے بڑی شفاعت کا تذکرہ، وہی المقام المحمود، اور یہی شفاعت مقام محمود کہلاتی ہے۔ تو سب سے بڑی شفاعت کون سی ہوگی؟ یعنی کہ جب لوگ میدان حشر میں ہوں گے اور پسینے میں ہوں گے، گرمی میں ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، اور اس پہ ایک عرصہ گزر جائے گا، صورتحال ناقابل برداشت ہو جائے گی، تب انبیاء کرام علیہم السلام سے رابطہ کریں گے شفاعت کے لیے۔ کوئی بھی نبی شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا سوائے ہمارے نبی کے۔ آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑے رہیں گے، بہت طویل سجدہ ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تب آپ سے کہا جائے گا شفاعت کیجئے، تو آپ شفاعت کریں گے۔ آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور جنتی لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ مقام محمود ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ صفت ما یفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان اس کام کا جو اللہ کے رسول کریں گے، ان کے شفاعت کے موقع پہ، شفاعت کے موقع پہ جو کام آپ کریں گے اس کا بیان بھی ہو گیا۔ وَأَنَّهُ لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلًا، اور آپ سب سے پہلے شفاعت سے آغاز نہیں کریں گے، بل یسجدوا، بلکہ سجدہ کریں گے۔ فَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ شَفَعَ، جب اللہ آپ کو اجازت دیں گے تب آپ شفاعت کریں گے۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ من اسعد الناس بہا، کہ لوگوں میں سے کون ہے
جو سعادت حاصل کریں گے سب سے زیادہ بیہا اس کی کس کی؟ آپ کی شفاعت کی۔ تو وہ کون ہے جی؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور شرک نہیں کیا، اور کلمہ خلوص دل سے پڑھا، زبان سے نہیں بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی وہی عقیدہ موجود تھا۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، انہا لا تکون لمن اشرک باللہ، کہ یہ شفاعت اس کے لیے نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرے۔ الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، بیان حقیقتہا، شفاعت کی حقیقت کا بیان۔ تو شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ کسی کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہے، نہ اس کا حق ہے جس کی شفاعت مانی جائے گی، اور نہ اس کا حق ہے جس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ سب کا سب کیا؟ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت۔ تو مجھے امید ہے کہ شفاعت کے یہ مسائل واضح ہو چکے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نمبر ایک، شفاعت کے لیے رابطہ کس سے رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر دو، شفاعت میں کسی کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور نمبر تین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو سکے تو اس کے لیے توحید کو اپنانا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا، اور ان گناہوں سے بچنا ہوگا جن گناہوں کی وجہ سے انسان شفاعت سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا نبی علیہ السلام کی شان کا کہ آپ روز قیامت مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور سب سے بڑی شفاعت کر سکیں گے، لیکن آپ بھی تب شفاعت کر سکیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اذن دیں گے، اجازت دیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رہیں گے، اور جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ہمارے عزیز، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ جو توحید کا تعلق ہے، یہ جو علم کا تعلق ہے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے۔ آخری وقت تک اللہ ہمیں علم لینے کی، دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔